बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम अल-शफ़ा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल की तरफ से तकरीबन रोज़ाना एक लेक्चर एक बीमारी पर जो उसका बीमारी और उसका इलाज के बारे में, होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में बताते हैं। आज का प्रोग्राम नंबर 51 है। आज हम बात करेंगे गाउट, गैंठिया, छोटे जोड़ों का दर्द। ये तकरीबन ख़ानदानी मर्ज़ है, विरासतन एक दूसरे को मिलता है, लेकिन शराब खोर ख़ानदानों में ये ज़्यादा है। शराब खोरी से इसको बीमारी को तक़वीत मिलती है, और गोश्त खोर जो हैं ज़्यादा, उनमें भी ये इसका जहर पाया जाता है। और ये बहुत ज़िद्दी सा जहर है, इसलिए इसको होम्योपैथिक तरीके इलाज से, मुस्तकिल मिजाजी से अगर इसका इलाज किया जाए तो मुमकिन है। तो इसकी मशहूर अद्वियात, अगर हाद सोजिश हो, यानी पुरानी ना हो, और तेज़ बुखार हो, मरीज़ भी तंदुरुस्त सेहतमंद हो, अच्छा भला जिस्मानी तौर पर तकड़ा हो, तो ऐसी हालत में एकोनाइट जो है पहले शुरू में ये काम आती है। फिर बाज़ दर्दें होती हैं, एक जोड़ से दूसरे जोड़ में मुंतकिल होती रहती हैं। तो जब ऐसी सूरत हो तो पुलस्टेला 30 उसकी दवाई है। ये पुलस्टेला जो है वो एकोनाइट के साथ बारी बारी भी दे सकते हैं। पुलस्टेला का मरीज़ वाज़े तौर पर उसको खुली हवा पसंद होगी, अंदर रहना वो पसंद नहीं करेगा। तो बायोकेमिक में इसकी हाथ सोजिश की दवाई है फेरमफास। तो नाइट्रम सल्फ भी इसकी दवाई है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये नाइट्रम सल्फ 6x और फेरमफास 6x, अगर बुखार भी हो साथ तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा नाइट्रम फास 6x है, ये मज़म्मन यानी कि पुराना अगर गैंठिए की तकलीफ़ हो तो ये इसमें मैदा वगैरह की भी तकलीफ़ पाई जाती है। ये नाइट्रम सल्फ 6x के साथ नाइट्रम फास 6x, अगर मैदे की भी साथ तकलीफ़ हो, ये लगातार कई महीने खानी पड़ती है, लेकिन ये इसके जहर को ख़त्म कर देती है। अक्सर औकात देखा गया है कि नाइट्रम फास और नाइट्रम सल्फ का बारी बारी इस्तेमाल कराने से ये पुराने से पुराना मर्ज़ भी ठीक हो गया। इसके अलावा आर्टिका यूरनस मदर टेंचर है। इसमें अगर वर्म और दर्द ख़त्म हो जाए, इसको 4-5 कतरे इसके और थोड़े से पानी में हर 2-3 घंटे के बाद मरीज़ को देने चाहिए। बल्कि अगर 2-2 घंटे बाद अगर दें तो जो जोड़ पे वर्म होता है, सोजिश होती है, वो दूर हो जाती है, 1-2 दिन में वो ख़त्म हो जाती है। तो इस दवा को ख़ास तौर पर नीम गर्म पानी में देना चाहिए। आर्टिका यूरनस मदर टेंचर को, हर किस्म के वर्म और दर्द को ये ख़त्म करती है। अगर जोड़ पे सोज भी है वो भी ठीक हो जाएगी, या दर्द है वो भी ठीक हो जाएगी। गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कराएं। अगर मरीज़ को चलने फिरने से आराम रहे तो उसकी दवाई है रस्टाकस
30 یا 200. اگر چلنے پھرنے سے تکلیف بڑھے، بیٹھنے سے، آرام کرنے سے اس کو سکون ہو، تو پھر برائی ہونی ہے. یہ 2 فرق یاد رکھنے چاہیے. اگر زبان سفید ہے اور ساتھ معدہ بھی خراب ہے، متلی بھی ہوتی ہے، انگلیوں کے جوڑوں پر گانٹھیں بن گئی ہیں، تو پھر اینٹی مونیم کروٹ اس کی دوائی ہے. تو اگر درد نیچے سے اوپر کو جاتی ہے، بعض دفعہ پاؤں سے درد اٹھتی ہے، اوپر کو جاتی ہے جسم کی طرف، تو لیڈم پال اس کی دوائی ہے. لیڈم پال بہت جگہ کام آتی ہے. لیڈم پال اگر پرانا کیل وغیرہ پیر میں لگ جائے، پاؤں میں کیل لگ جائے یا پرانا کوئی لوہا لگ جائے، اس کی زہر، اس کے لیے بھی لیڈم پال بڑی اچھی ہے. اگر کیڑے مکوڑے کاٹ لیں، حتیٰ کہ سانپ کا بھی زہر یہ ختم کرتی ہے. لیڈم پال پاؤں کے ارد گرد ٹخنا اور پاؤں کی انگلیاں، یہاں پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو کالمیا ایک دوائی ہے، کالمیا لیٹیفولیا. یہ ہے اگر دردیں اوپر سے نیچے کو جائیں، پھر لیڈم نہیں ہوگی. لیڈم ہے نیچے سے اوپر کو، اور کالمیا ہے اوپر سے نیچے کو. یہ فرق اس کا یاد رکھنا چاہیے. اگر دردیں ہاتھ لگانے سے درد زیادہ ہو تو چائنا اس کی دوائی ہے. اور ہیپر سلفر کا مریض بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتا. کلکیریا کارب اس وقت دیتے ہیں جب ہر موسم بدلنے سے مرض کا ایک نیا حملہ شروع ہو جاتا ہے. موسم بدلیا، پھر بیماری شروع ہو گئی، پھر کلکیریا کارب ہے. کالچیکم بڑی مشہور دوائی ہے. یہ اس میں نکاہت ہوتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے. جب پیٹ پھول جائے تو سمجھو کہ اس میں وہ پھر کھانے سے بھی نفرت ہوتی ہے مریض کو، وہ پھر کالچیکم دیتے ہیں. تو گاؤں والوں کے لیے، جنہوں نے مال ڈنگر رکھا ہوا ہے، ان کے لیے یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی بکری کو یا بھینس کو یا کسی جانور کو افارہ ہو جاتا ہے تو گاؤں والے پریشان ہو جاتے ہیں. اب افارہ ہو گیا ہے، اس کا یا چھری مارتے ہیں پیٹ میں، یا پھر کئی دفعہ ضائع ہو جاتا ہے جانور، حلال کر لیتے ہیں. کالچیکم 200 کی اگر اس کو ایک خوراک دے دیں، ہر 15 منٹ بعد دوسری خوراک دے دیں، تو 15-20 منٹ میں جانور ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جانور کے افارے کے لیے بھی کالچیکم 200 جو ہے وہ زبردست نسخہ ہے. تو اگر مریض کے پیشاب میں ریت آئے، پیشاب کی تکلیف ساتھ ہو، اور شام 4 سے 8 بجے تک تکلیف زیادہ ہو، تو پھر لائکوپوڈیم اس کی دوائی ہے. اس کی دوائیاں ذرا زیادہ ہیں، یہ اس کی علامات بھی مختلف ہیں، اور آپ کو بڑی محنت سے اس کو یاد کرنا ہوگا. تو شراب نوشوں میں، شراب نوش جو ایک بندہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شرابی ہے، اس کو گینٹھیا ہو گیا ہے، اس کو قبض بھی رہتی ہے، اس کے لیے پھر نکسوامی کا. اگر درد اس قسم کا ہو، پاؤں میں ہو یا جوڑوں میں ہو، ایسے مریض محسوس کرے کہ ویسے مجھے موچ آ گئی ہے، اس وقت پھر ایکونائٹ نہیں، آرنیکا اس کو دیتے ہیں. اگر مریض انتہائی کمزور ہے اور جہاں سوج ہے اس کو وہ کپڑے سے ڈانپے رکھتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اور جوڑ میں جلن ہے، اس کے لیے پھر آرسینکم البم دوائی ہے. امونیم فاسفوریکم یہ زبردست دوائی ہے ہومیوپیتھک میں، پرانے گینٹھیے کے لیے یہ ہے. اس کے گانٹھوں پر جو چھوٹے جوڑ ہیں اس پہ گانٹھیں بن جاتی ہیں، وہ موٹا ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ مڑ کر بد شکل ہو جاتا ہے. تو
ایسے مریض کو امونیم فاسفورکم 10x میں دیں، مہینہ 2 مہینے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ لمبا عرصہ دوائی دینی پڑتی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ امونیم فاسفورکم میں جو ہاتھ خراب ہوتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، گانٹھیں بن جاتی ہیں جوڑوں پر دردوں کی وجہ سے، تو یہ اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر دیتی ہے۔ پھر بینزوئک ایسڈ 30 میں یہ اس وقت دیتے ہیں جب مریض کے پیشاب میں بو بہت تیز آتی ہے، جیسے گدھے کے پیشاب کی بو نہیں ہوتی، اس طرح کی مریض میں آنی شروع ہو جاتی ہے اس کے پیشاب میں، تو اس وقت یہ بینزوئک ایسڈ دے رہا۔ اگر طوفان آنے سے مریض کا درد بڑھتا ہے، اندھیری آنے سے، تو ایسی صورت میں روڈوڈنڈران دوائی ہے وہ دیں تو اللہ کے فضل سے۔ پھر کورکس گلینڈیم سپرٹس، جب مریض شراب پیتا رہا ہو تو اس دوائی کے 10-15 قطرے 3-4 دفعہ گرم پانی میں پلائیں، وہ اس کی شراب خوری کی خواہش کو مٹا دیتا ہے۔ ہفتہ 2 ہفتے یہ دیں کورکس گلینڈیم، یہ شراب خوری کی عادت کو چھڑانے کے لیے یہ دوائی دیتے ہیں، اور یہ 10-15 قطرے پانی میں ہر 2-3-4 گھنٹے بعد، تو جسم سے یہ گندے مواد بھی نکالتا ہے اور شراب کی عادت کو بھی مٹاتا ہے۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس قسم کی گندی اور پیچیدہ بیماریوں سے بچائے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔